اللہ 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں بھی سورہ فاتحہ سے متعلق ایک فقہی مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا 11واں نام سورۃ الصلاۃ ہے، اور صلاۃ کے معنی نماز کے ہی، یعنی نماز میں پڑھی جانے والی سورت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب معلوم کرنے سے پہلے کچھ تفصیل جان لے۔ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت، کبھی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ دوسری حالت، آدمی نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ تیسری حالت، آدمی کبھی لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، اس حالت میں نماز پڑھنے والے کو امام کہتے ہیں۔ ان تینوں حالتوں میں سے 2 حالتیں منفرد اور امام کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، باقی واجب، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ایک حالت، یعنی مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے
یا نہیں پڑھنا ہے، اس بارے میں احادیث دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1، بعض روایتوں میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی تاکیدی حکم ہے، یعنی ان بعض روایتوں میں مقتدی کو یہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھے۔ نمبر 2، بعض روایتوں میں مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کی کسی بھی سورت کے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی بعض روایتوں میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی دوسری سورت ہو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور مقتدی کو خاموش کھڑے ہو کر امام کی قرأت سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی روایتیں بھی ہیں اور امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کی روایتیں بھی ہیں، تو اہل علم حضرات، علماء اور فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا۔ نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول۔ نمبر 3، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ پہلا قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری اور سری، یعنی قرأت زور سے پڑھی جانے والی نماز اور قرأت آہستہ پڑھی جانے والی نماز، دونوں میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ کا یا کسی اور سورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ جہری اور سری، یعنی قرأت زور سے پڑھی جانے والی نماز اور قرأت آہستہ پڑھی جانے والی نماز، دونوں میں مقتدی کو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا قول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول یہی ہے کہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جہری اور سری، یعنی قرأت زور سے پڑھی جانے والی نماز
اور قرات آہستہ پڑھی جانے والی نماز دونوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت کا پڑھنا مقتدی کے لیے نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، یعنی پڑھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے دوسرا قول امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی تائید میں وارد ہونے والی روایتیں پیش کروں گا، اور وہ روایتیں 3 صحابہ سے منقول ہیں۔ نمبر 1، رئیس المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ نمبر 3، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پہلی روایت مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر 9، اور ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 پر 1 پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ جو شخص نماز پڑھے لیکن اس نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص رہ جاتی ہے، مکمل نہیں ہوتی بلکہ ناقص رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداجن کا لفظ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی وہ نماز مکمل نہیں ہوتی بلکہ ناقص رہ جاتی ہے، ناقص رہ جاتی ہے، ناقص رہ جاتی ہے۔ فقیل لأبی ہریرہ انا نکون احیانا وراء الامام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے تو کیا اس وقت بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، اگر تم امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھو، البتہ زور سے نہ پڑھو بلکہ اپنے جی میں پڑھ لو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوتی بلکہ ناقص رہ جاتی ہے۔ خواہ تنہا نماز پڑھتا ہو یعنی منفرد ہو، یا نماز پڑھاتا ہو یعنی امام ہو، یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو یعنی مقتدی ہو،
سب کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز مکمل نہ ہونا بلکہ ناقص رہ جانا گویا کہ نماز نہ ہونے کی طرح ہے، جیسے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، یعنی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ دوسری روایت ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 پر ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہم کو نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ آسانی کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس روایت سے بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں۔ تیسری روایت طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پر 7 پر ہے، عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، فتعایت علیہ القراءۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنا مشکل ہو گیا، فلما سلم قال، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا سلام پھیر چکے تو فرمانے لگے، اتقرؤون خلفی، کیا تم نماز میں میرے پیچھے قرات کرتے تھے، یعنی قرآن پڑھتے تھے؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہاں ہم نماز میں آپ کے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مت کرو، یعنی نماز میں امام کے پیچھے قرات مت پڑھا کرو، البتہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس روایت سے تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام کے پیچھے نماز میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنے سے منع کرنے کی طرح
سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی منع فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنے سے منع تو فرمایا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں امام کے پیچھے بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، یہ تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل۔ آپ حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ان کے دلائل غور سے سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیے جانے والی روایات اور اس وقت بیان کردہ تینوں روایتوں کا جواب کل اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ ویڈیو جو حضرات سن رہے ہیں وہ ضرور اس کے بعد والے ویڈیو کو بھی سنیں، کیونکہ اس کے بعد والے ویڈیو میں انشاءاللہ امام کے پیچھے مقتدی کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا منع والی روایتیں بیان کی جائیں گی، اور ان تین روایتوں کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنا سیکھنے، روزانہ اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے، اور اسی طرح پورے دین کو صحیح جاننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔